بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، سمجھیں اور اس سے کچھ سبق لیں۔ صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہندوستان کا جو تھوڑا بہت اتہاس پڑھا ہے اور اپنے بچپن میں جو دیکھا ہے، اس میں ہندوستان کی عام جنتا نے مل جل کے رہنا سیکھا تھا، محبت تھی۔ میرے استاد تھے، میرے ٹیچر تھے مولوی احمد بخش، سرکاری ماسٹر تھے۔ جب میری بہن بیمار پڑی، میں کक्षा 4 میں پڑھتا تھا اور میں اسکول گیا تو میں نے کہا، میری بہن کو بڑی چیچک نکل آئی تھی، آنکھیں بند ہو گئی تھی، اوپر ٹوپے پہ بڑے بڑے پھولے تھے، جیپ پر تھے، پانی کئی دن سے پیا نہیں تھا۔ میرے پتا جی نے اس کی نبض دیکھی تو بولے دوپہر تک مر جائے گی۔ تو میں اسکول گیا تو ہم نے کہا ماستر صاحب آج میری بہن مر جائے گی دوپہر تک۔ بولے کیا ہوا اس کو؟ ہم نے کہا اس کو بڑی چیچک نکلی، کئی دن سے کھایا پیا نہیں ہے، اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہے۔ مولوی صاحب نے، اکیلے ماسٹر تھے اسکول میں، 70 بچے تھے، 5 ککشائیں تھیں، 5ویں ککشا کے بچوں سے کہہ گئے کہ چھوٹے بچوں کو املا اور سوال دے دو، کراؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میرے گھر اس کے پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ اس دن ایک لوٹے میں پانی لیا، رستے میں نیم کا ایک پیڑ تھا، اس کے کچھ پتے توڑے، گھر آئے۔ میں اپنی ماں کو بائی کہتا تھا، تو انہوں نے دروازے پہ آواز لگائی بائی، تو میری ماں گئی اور ان کے پاؤں چھوئے۔ ہمارے یہاں رواج ہے، ٹیچر کے کو استاد گرو مانتے ہیں، میری ماں نے ان کے پاؤں چھوئے اور رو پڑی، بولی آج ماں صاحب میری ماں بیٹی مر رہی ہے۔ بولی کہاں ہے بیٹی؟ انہوں نے کہا وہ پڑی ہے۔ وہ گئے تو قرآن شریف میں کچھ آیت ہیں، دعا کی آیتیں ہیں، انہوں نے دعا کی اور میری بیٹی کے وہ پتے کا پانی تھوڑا اس کے چہرے پہ چھڑک دیا۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں ہلکی سی ملکائی اور وہ چلے آئے۔ دوپہر کی نماز پڑھی، پھر آئے اور پھر انہوں نے دعا مانگی اور پھر تھوڑا سا پانی چھڑکا، تو میری بہن کے نے تھوڑا سا منہ کھول دیا، تو میری ماں سے بولے کہ بھائی اس کے منہ میں تھوڑا پانی ڈال دو۔ آتے رہے 2-3 دن، وہ میری بہن ٹھیک ہو گیا، زندہ ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کی تہذیب ہے۔ بھول جاؤ راجاؤں نے کیا کیا، گنڈوں نے کیا کیا، لٹوروں نے کیا کیا۔ ہندوستان کا عوام تو یہ ہے۔ 70-80% ہندوستان کے محنت کرنے والے مزدور، کاریگر اور کسان، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں یہ دیش کا نہیں کھاتے، چاہے کسی مذہب کے ہوں، دیش کو کھلاتے ہیں۔ یہ ویڈیو نفرت بھری سوچ رکھنے والے، اسی طرح نفرت بھرے کام کرنے والوں سے کہہ رہی ہے کہ تم لاکھ نفرت کرو یا کرواؤ، یا اپنے فائدے کے لیے غریبوں کو نقصان پہنچاؤ، مگر پھر بھی مسلمان ہمیشہ اس ملک کے ساتھ اور ملک کے باشندوں کے ساتھ وفاداری کرتا رہے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان کی وفاداری کی مثال آپ کو صرف اتہاس کے پنوں میں نہیں ملے گی، بلکہ اس وقت جلتے بھارت میں بھی ملے گی۔ ابھی قریبی زمانے میں کچھ لوگوں نے نفرتی نعرے لگائے تھے، نفرتی جملے کہے تھے، اس دیش کو اجاڑنے کی باتیں کی تھی۔ اسی وقت میں جھانسی کی میڈیکل کالج میں جلتے بچوں کو بچانے والا ایک مسلمان یعقوب خان تھا۔ آپ سوچئے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا تھا، کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا تھا کہ جو بچے جل رہے ہیں وہ کس کے ہیں، وہ بچے ہیں، کسی کے بھی بچے ہیں۔ انہوں نے کبھی نفرت نہیں کی تھی۔ MP میں جو کار حادثہ ہوا جس میں 7 جانوں کو بچانے والا ایک مسلمان تھا، کہ MP کے CM کو اس مسلمان کی سراہنا کرنی پڑی، اس کی تعریف کرنی پڑی، اس کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔ یہ اچھی بات ہے کہ وہاں کا CM اتنی تو انسانیت اپنے اندر رکھتا تھا کہ اس CM نے اس مسلمان کی تعریف کی۔ جب سیلاب میں بہت سے نان مسلم بھائی ڈوب چکے تھے، ان کا گھر بکھر چکا تھا، ایسے وقت میں ان ڈوبتے لوگوں کو بچانے والے مسلمان ہی تھے۔
میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے، مسلمان پانی میں ڈوب ڈوب کر اپنے نان مسلم بھائیوں کو بچا رہے تھے، اور یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ کورونا میں راستے پہ چلتے ہوئے کتنے بھائی ایسے تھے کہ جن کو کھلانے والے یہ مسلمان بھائی تھے، جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے اپنی زمینیں بیچ کر یہاں کے باشندوں کو کھلایا ہے۔ اور اسی طرح جن جماعتی بھائیوں کو کورونا کال میں ٹارچر کیا گیا تھا، انہوں نے اپنا پلازما دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ ہم ہمیشہ وفاداری کرنے والے لوگ ہیں اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ۔ میں آپ کو عجیب بات سناتا ہوں میرے نان مسلم بھائیوں کو، آج بھی تمہیں مسجد کے باہر بہت سے نان مسلم بھائی اپنے بچوں کو لے کر کھڑے نظر آئیں گے، اس انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ اس مسجد کا امام نکلے گا جو میرے بچے سے پیار کرتا ہے، وہ مفت میں میرے بچے کو قرآن پڑھ کر دم کرے گا جس سے میرا بچہ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ پیار، یہ محبت، یہ آپس کے تعلقات کیا بتا رہے ہیں؟ نفرت کرنے والوں کے منہ پر تماچا مار رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں، 1947 میں جب بدقسمتی سے اس ملک کی تقسیم ہوئی اور بہت سے مسلمان لدھیانہ چھوڑ کر چلے گئے، تو لدھیانہ کے نان مسلم بھائیوں نے اس وقت لدھیانہ کے جو مسلمانوں کے پریسیڈنٹ تھے، جن کا نام تھا مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ابھی جو لدھیانہ کے شاہی امام ہیں، ان کے غالباً دادا یا پر دادا تھے، ان کو بلایا اور گلے لگا کر روئے ہیں اور یہ کہا کہ تم یہاں واپس آ جاؤ۔ کہاں کیوں؟ تو ہمارے نان مسلم بھائیوں نے یہ کہا کہ جب تک تمہارے اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھی تب تک ہمارے اندر کا دھرم زندہ تھا، جب سے آپ لوگ چلے گئے ہیں اور اذان کی آواز یہاں کی فضا میں نہیں گونج رہی ہے، تب سے ایسا لگتا ہے یہاں جنات نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ایسا لگتا ہے بھوت پریت نے یہاں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سے نان مسلم بھائی آتے ہیں جن پر جن سوار ہو چکا ہو یا بھوت پریت کا وہ شکار ہو گیا ہو، آج بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے کانوں میں اذان پڑھتے ہیں تو پھر وہ بھوت پریت بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے کتا کاٹتا ہے تو دم کروانے کے لیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے۔ بس اسی لیے میں ہمیشہ ہمارے اس ملک کے باشندوں سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی سمسیا مسلم اور نان مسلم نہیں ہے، اس ملک کی سب سے بڑی سمسیا امیری اور غریبی ہے۔ آپ دیکھیے ٹنوں ٹن گوشت، گائے کا گوشت تقسیم کرنے والا اور بیچنے والا ایک امیر تھا، ایک جوشی نام کا امیر تھا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مسئلہ اس ملک میں کوئی مسلم یا غیر مسلم کا نہیں ہے، اس ملک میں مسئلہ امیری اور غریبی کا ہے۔ اس لیے چھوڑو ان مالداروں کو، چھوڑو ان سیاست دانوں کو، دیکھو غریبوں کو۔ کل بھی ہم جب کھیتوں سے گزرتے تھے تو وہ غریب کے مٹکوں میں سے پانی پیتے تھے، غریب مائیں جو نان مسلم ہوا کرتی تھی پیار سے اندر سے پانی نکال کر اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی۔ آج بھی راستے پہ چلتے ہوئے کتنے نان مسلم بھائی ملیں گے جو مسلمانوں کی لگائی ہوئی سبیلوں سے پانی پیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب کچھ مسلمان کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اور سب کو بغیر بھید بھاؤ کے کیوں کھانا کھلا رہے ہیں؟ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ایک مسلم عورت کو صرف اس لیے کھانا نہیں دیا کہ اس نے اس کے دھرم کا نعرہ نہیں لگایا۔ ہزاروں کروڑوں مسلمان اس ملک میں ایسے ہیں جو غریبوں کو کھلا رہے بغیر کسی بھید بھاؤ کے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کون ہے۔ کیوں مسلمان اس طرح وفاداری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی اٹوٹ مانیتا ہے کہ ہم اس ملک میں ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، کہ امتحان یہ ہے کہ جو کسی بے قصور کو ستائے گا، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، اسے مرنے کے بعد مالک کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا، اور پھر حساب نہیں دے پائے گا اور وہ اس کو جو ہے اس مالک کے سامنے وہ کچھ نہیں کہہ پائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں اس کو جلنا پڑے گا۔ اور
مالک کا جو کنبہ ہے، مالک نے جو اس دھرتی پر انسان بنائے ہیں، جانور بنائے، جو اس سے پیار کرے گا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ یہ ہماری مانیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری آستھا ہے۔ اس لیے مسلمان بغیر کسی بھید بھاؤ کے، اتنی نفرت کے باوجود بھی اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے باشندوں کو بچانے کے لیے غریبوں کا خیال رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی سمسیا کوئی مسلم اور غیر مسلم نہیں ہے، اس ملک کی سب سے بڑی سمسیا امیری اور غریبی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آپس کی محبت کے ساتھ ہمیں رہنا، اس ملک میں پیار محبت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔